سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں قرآن حکیم کی عظمت، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری آیات مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ جب عظمت قرآن کے حوالے سے ظاہر ایک جامعہ علمیہ مدرسہ کا جلسہ ہے اور ایک عمدہ گفتگو 20 منٹ کی گفتگو ہے، لیکن اگر آپ توجہ فرما لیں تو میرا خیال ہے کہ کئی گھنٹوں کی گفتگو سے بہت بہتر، بہت اچھے انداز میں آپ دامن علم و معرفت میں کچھ نکات اور کلمات لے کر جائیں گے۔ جب میں نے قرآن حکیم کی عظمت کے بارے میں آیات الہی میں تدبر کیا، غور و فکر کیا، اور ان آیات میں غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن حکیم نے 4 دعوے کیے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے میں نور ہوں، قرآن فرما رہا ہے میں ہادی ہوں، قرآن کہتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا، قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، قرآن کہتا ہے میں ہادی ہوں، قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شفا بھی ہوں اور رحمت بھی ہوں۔ بولیے گا، گھبراؤ نہیں، یہ مدرسے والے بولنے والوں کو جرمانہ نہیں کرتے ہیں، تو جو فرمائیے گا جی، قرآن فرما رہا ہے کہ میں شفا بھی ہوں، میں رحمت بھی ہوں۔ میں سوچنے بیٹھ گیا کہ جب قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نور ہوں، ہر انسان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ قرآن جب نورانی شکل میں تھا، یہ نور مجسم تھا، تو یہ قرآن کہاں پر تھا؟ توجہ فرمائیے، کچھ بولیے ذرا، توجہ فرمانا، یہ قرآن کہاں پر تھا؟ کہاں سے اس سوال کا جواب تلاش کریں؟ کس دروازے پہ جا کے دستک دیں؟ کہاں دخل باب کریں؟ قرآن حکیم کو یہ کھولا، آیات الہی میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگی، ایک ایک آیت کی میری آنکھوں نے زیارت کرنا شروع کی۔ جب اس آیت مجیدہ پر پہنچا کہ خود قرآن فرما رہا ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی لوح محفوظ، بے شک یہ کتاب، یہ قرآن کریم ہے جو اپنی نورانی شکل میں لوح محفوظ میں ہے۔ یعنی قرآن جب نور ہے تو قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ اب عجیب بات ہے، دوسرا دعویٰ قرآن یہ کر رہا ہے کہ میں ہادی ہوں۔ جب تک قرآن لوح محفوظ میں ہے تو میرے اور آپ جیسے قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے۔ تو جو فرما رہے ہو نا دوستو، بھائی قرآن اپنی نورانی شکل میں، قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، وہ نورانی شکل میں لوح محفوظ میں ہے، تو میرے اور آپ جیسے جن کی ہدایت کے لیے یہ قرآن ہے، جنہیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے یہ قرآن ہے، توجہ فرمائیے گا، جن کی خیر دنیا و آخرت کے لیے یہ قرآن ہے، جب میری اور آپ جیسے جب لوح محفوظ میں تو اسے ہدایت لے نہیں سکتے ہیں، پھر قرآن دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ میں ہادی ہوں۔ ہر انسان سوچنے پہ مجبور ہے کہ جب قرآن ہادی ہے تو یہ ہدایت کیسے کرے گا؟ پھر قرآن کی طرف رجوع کیا۔ گھبرا تو نہیں رہے، مدرسے کا جلسہ ہے، یہ جشن تو ہے نہیں میں کہ ظاہر ہے وہ بھی مجھے آتا ہے پڑھنا، کافی سارے میرے سامعین بیٹھے ہیں، مجھے اچھی طرح سے جانتے پہچانتے بھی ہیں، لیکن آج کی گفتگو کو سن لو۔ توجہ فرمائے گا، جب قرآن کہتا ہے میں ہادی ہوں تو قرآن نے ہادی بن کر لوح محفوظ سے اپنا نورانی سفر شروع کیا تاکہ بشریت کی ہدایت کے لیے زمین پر نازل ہو، تاکہ صراط مستقیم دکھانے کے لیے یہ قرآن
یہ زمین پر آ جائے۔ اب پھر سوال پیدا ہو گیا کہ قرآن نور ہے، قرآن کہہ رہا ہے میں ہادی ہوں۔ یہ قرآن جب اپنا نورانی سفر کر کے نا، قرآن نے جب لوح محفوظ کو چھوڑا، ہر آدمی مجھ سے سوال کرے گا مولانا بتا کے جائیے، جب قرآن نے لوح محفوظ کو چھوڑا ہے، قرآن کا مرکز کیا تھا، قرآن کا محور کیا تھا، قرآن کی منزل کیا تھی؟ قرآن اترا تو کہاں پر اترا؟ قرآن کی منزل بنی تو کہاں بنی؟ تو پھر قرآن نے ہی بڑھ کر مجھے جواب دیا، کہا انہو، توجہ فرمائے گا کہ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، کہا محمد یہ تیرا ہی قلب مقدس ہے کہ جب قرآن ہادی بن کر اترا تو یہ تیرے نورانی دل پر اترا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، درس انقلاب۔ ذرا آوازات کیجیے آوازوں کو۔ ہمارا وہ رسول ہے، داؤد پائے رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ یا علی یا علی، توجہ فرمائی آپ نے، یعنی مرکز قرآن ہے تو قلب مصطفیٰ ہے، محور قرآن ہے تو قلب مصطفیٰ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، منزل قرآن ہے تو وہ قلب مصطفیٰ ہے۔ وہ مولانا نے انکمپلیٹ ایک گفتگو کی جانے، ان کا بس ٹائم ہی 15 منٹ تھا، تو 15 منٹ میں آدمی کیا پڑھتا ہے، اور میں بھی 20 منٹ میں اللہ جانے کیا پڑھوں گا۔ لیکن بہرحال کوئی ایسی بات نہیں، ہم تو اسی ادارے کے شاگرد ہیں، اور جتنا وقت مل جائے 5 منٹ بھی مل جائے تو اپنی عقیدتوں کا اظہار کر لیتے ہیں۔ اب سنیے گا، اب وہ مصطفیٰ جن کا قلب مبارک منزل قرآن ہے، سید الانبیاء نے جب قرآن کی عظمت کو بیان کیا تو سرکار رسالت نے یہ فرمایا، 4 حدیثیں بغیر عربی پڑھے ترجمہ کر کے دعا لے رہا ہوں۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، کہا میرے امتی ہو، میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ قرآن اترا ہے میرے قلب پر، یہ قرآن نور بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے۔ لیکن سید الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا سنو، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں۔ یا علی یا علی۔ اچھا، اس نے کوئی اتنا وہ خوبصورت نعرہ لگا دیا، خدا کرے میں نے عجیب دیکھا بھئی، بیٹھے بیٹھے گمسم لوگوں میں اتنے اچھے انداز میں نعرہ لگا لینا، یہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو فرمائیے گا، تو وہ لکھنؤ سے چلے ہوئے نا، وہ مجھے 6 مصرے یاد آ گئے، اور خدا کی قسم کیا وہ 6 مصرے ہیں کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے، کدی گل کوئی چنگی سون بھی لئی نے، تو جب کچھ بندیاں نو روٹی نیاز زیادہ مل گئی، انہوں نے اکھی بھی نٹی گئی ہیں۔ تو جو فرمایا کہ اس نے لکھا کہ میں خانہ غدیر کی، سنیں ذرا، کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ بولے ذرا سدھو پورے والے آج تک کنجوسی نہ کرو نا، توجہ فرمانا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ یا علی یا علی۔ میں پھر 6 مصرے تو پورے کرنے ہی ہے نا، چلو آپ نے دعا دے ہی دی، کہا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے، سنیے گا، پینا ثواب ہے۔ ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا۔ چلو آپ کے نعرے کے لیے میں 2-4 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں۔ تو جو فرمائے گا، وہ لکھنے والے نے، میں کوئی موضوع پڑھ نہیں سکتا ہوں، وہ لکھنے والے نے کیا مصرے لکھے جناب سیدہ کی شان کے لیے۔ تو جو فرمائے گا جناب سیدہ کی شان کے لیے لوگ فخر کرتے ہیں، ہم اہل دین ہیں، ہم دیندار ہیں، ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہے، ہمارے حافظ بڑے ہوتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو جو فرمائے گا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات بھی سن لو کہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر، کوئی اچھا سامنے بیٹھا ہے تو ہمراہی کر لینا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر، کہا کہ پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے ہر دشمن بطول پر لعنت کیے بغیر۔ اللہ اکبر، جیتے رہو، زندہ آباد، محمد والے محمد نے دشمن سے لانا بے شمار، ایک بار 1.25 لاکھ لانا تھا مغربی روڈ بھی کر دھرے لانا مل کے ذرا حیداری توجہ فرمائیے۔ تو سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اہل آسماں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں۔ اس کے بعد والی حدیث کیا عمدہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ پھر سید الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کے درجات قرآن حکیم کی آیات کی تعداد کے برابر بنائے ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ہے، جب کوئی جائے گا نا اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور درجات بہشت کی طرف بڑھتا چلا جا۔ پڑھ رہا تھا یہ ساری حدیثیں، ایک معروف حدیث ہے، اب سارے جانتے ہیں، میں کوئی بڑا کمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجلس پڑھنے کا نہ ٹائم ہے نہ میں پڑھنی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ سید الانبیاء نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن کی تعلیم لیتا ہے اور آگے قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ